أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. عزیز طلباء کرام، آج ہم نحمیر کا پہلا سبق شروع کر رہے ہیں، اور آج اس پہلے سبق کے اندر ہم صاحب نحمیر، جو نحمیر کے مصنف ہیں، ان کی مختصر سیرت پر ہم روشنی ڈالیں گے، تاکہ ہمیں صاحب کتاب، جو مصنف کتاب ہے، ان کی سوان عمری کا علم ہو، تاکہ ان کی عزت اور ان کا کردار، ان کا مقام علم جب ہمیں پتہ ہوگا تو ہم ان کی کتاب کو بذوق اور بخوبی یاد کریں گے۔ تو چلو آج ہم شروع کرتے ہیں پہلا سبق۔ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے آپ مشہور تھے، یعنی جو آپ کو پکارا جاتا تھا، جس نام سے آپ مشہور ہو چکے تھے، وہ میر سید شریف جرجانی کے نام سے مشہور تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا جو اسم گرامی شریف ہے وہ علی ہے، علی سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، مبارک نام پر صاحب نحمیر، مصنف نحمیر کا نام رکھا گیا، تاکہ ان کے ناموں کے برکات سے آپ کے نام میں بھی برکت حاصل ہو۔ اور آپ کے والد ماجد کا نام محمد تھا، اور آپ کے دادا کا نام پھر علی تھا، یعنی یوں شمار ہوگا علی بن محمد بن علی۔ آپ کا نام آپ کے دادا کے نام پر ہے، اور آپ کا جو خاندان ہے وہ سادات عظام کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، یعنی آپ سید ہیں، سادات خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ 748 ہجری کے اندر جرجان کے مقام میں آپ پیدا ہوئے۔ یاد رکھنا، 748 ہجری کے اندر جرجان کے مقام پر آپ پیدا ہوئے۔ یہ جو جرجان ہے، یہ مملکت خوارزم کا ایک شہر ہے، یا پھر استر آباد یا شیراز کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔
بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ یعنی آپ جو ہے جرجان کے اندر پیدا ہوئے. جرجان جو ہے یہ مملکت خوارزم کا ایک شہر ہے ایک قول کے مطابق. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ استر آباد کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یا پھر شیراز کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، قصبہ ہے، جس کے اندر آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. 16 ربیع الاول شریف 816 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہے. 16 ربیع الاول شریف اور 816 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. آپ کا مزار مبارک شیراز کے اندر واقع ہے، شہر شیراز کے اندر. اور آپ کی بے شمار تصنیفات ہیں، بہت سی آپ نے کتابیں لکھی ہیں اور معرکۃ الآراء کتابیں لکھی ہیں. اور وہ کتابیں ہیں کہ جن کے پڑھنے سے انسان کے اندر تکلم گوئی، قوت بیانیہ پیدا ہو جاتی ہے. آپ کی شرح مواقف آپ کی تصنیف ہے. میر قطبی آپ کی تصنیف ہے. شرح مطالع آپ کی تصنیف ہے. شرح کافیہ آپ کی تصنیف ہے. صغرا آپ کی تصنیف ہے جو منطق کے موضوع میں ہے. کبرا آپ کی تصنیف ہے، یہ بھی منطق کے موضوع میں ہے. نحمیر جو ہر دور کے اندر پڑھائی جاتی ہے، ہر مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے، تمام مدارس والے نحمیر پڑھاتے ہیں. یہ آپ کی بہت ہی عمدہ ترین کتاب ہے نحو کے موضوع میں، جس کے پڑھنے سے نحوی قواعد یاد کر لینے سے عربی میں بہت بڑی طاقت ملتی ہے اور قوت ملکہ پیدا ہوتا ہے. اس نحویر کے پڑھنے سے عربی کے سمجھنے میں بہت ہی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اور صرف میر، صرف کے موضوع پر عمدہ ترین کتاب ہے جو شامل نصاب ہے اور درس نظامی کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں جو درس نظامی کے اندر شامل ہے. اساتذہ نظام بہت بڑے شوق سے ان کی کتابوں کو پڑھاتے ہیں، طالب علموں کو یاد کراتے ہیں، جن سے طالب علموں کی عربی عبارات کے پڑھنے میں ایک بہت بڑی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اور پڑھنے والا ان کی کتب نحویہ کو عربی یا صرف کو پڑھنے میں سے اسے عربی عبارات کے پڑھنے میں بہت بڑی تقویت ملتی ہے. تو یہ تھا مختصر سا تعارف صاحب مصنف کا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو کتاب ہے یہ سید میر شریف جرجانی علی بن محمد بن علی کی تصنیف ہے، جو انہوں نے ابتدائی طالب علموں کے لیے ان کی سہولت کے لیے لکھی ہے تاکہ عربی پڑھنے میں انہیں بہت بڑا فائدہ حاصل ہو. تو اس کے بعد آپ کی جو کتاب ہے نحمیر، اس کی آپ نے جو شروع کیا ہے اپنی کتاب کو اللہ تعالیٰ کے حمد سے شروع کیا. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے
جو تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھی عاقبت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین، اور رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے عظیم اور بہتر ہستی پر، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رحمت کاملہ نازل ہو آپ کی تمام آل پر۔ اما بعد، حمد و صلات کے بعد فرمایا بدا ارشدک اللہ تعالی، اے مبتدی تو جان لے کہ نیک بخت کرے تجھے اللہ تعالی کہ یہ کتاب ہی مختصر است، یہ کتاب بالکل مختصر ہے، مضبوط در علم نحو کہ مبتدی را بعد از حفظ مفردات لغت و معرفت اشتقاق و ضبط مہمات تصریف بآسانی بکیفیت ترکیب عربی راہ نمایت و بزودی در معرفت اعراب و بنا و سواد خواندن توانائی دہد بتوفیق اللہ تعالی بعونہ۔ تو یہ مختصر ہے، فرماتے ہیں کہ یہ کتاب بالکل مختصر ہے، مضبوط در علم نحو، علم النحو کے اندر مضبوط ہے، یعنی یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے یہ علم النحو کے موضوع میں مضبوط ترین کتاب ہے کہ مبتدی را بعد از حفظ مفردات لغت و معرفت اشتقاق و ضبط مہمات، جو ابتدائی طالب علم کو مفردات لغت یاد کرنے کے بعد اور مشتق اور مشتق منہ کی پہچان کے بعد اور صرف کی مشکل باتوں کو یاد کرنے کے بعد، یاد رکھنا تین چیزیں، لغت کے مفردات کو یاد کرنے کے بعد، مشتق اور مشتق منہ کی پہچان کے بعد، اور صرف کی مشکل باتوں کو یاد کرنے کے بعد بآسانی بکیفیت ترکیب عربی راہ نمایت، عربی کی اندر جو ترکیب کی جاتی ہے، جو کلمات کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، ان کی کیفیت کی طرف بآسانی راستہ دکھاتی ہے، اور معرب اور مبنی کی پہچاننے میں بہت بڑا فائدہ دیتی ہے، بہت بڑا فائدہ دیتی ہے۔ بتوفیق اللہ تعالی وعونہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ یہ مصنف علیہ الرحمہ کی تمہیدی کلمات تھے جو انہوں نے اپنی کتاب کی ابتدا میں درج کیے۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز اللہ کے حمد سے شروع کیا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اور حضور کی آل پر نذرانہ پیش کیا، تاکہ میری کتاب اللہ کی عظیم بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے، اور میری کتاب کو 4 چاند لگ جائے، اور میری کتاب
روئے زمین پر المعروف ہو جائے اور میری کتاب برکت ہو جائے، اس وجہ سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی ذات مبارکات پر درود بھیجا، اور بعد ازاں اپنا مقصد بیان کیا۔ تو گویا کہ اپنے مقصد اور حمد کے درمیان اللہ کی تعریف اور اپنے مقصد کے بیان کرنے کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لے آیا، حضور کا واسطہ لے آیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سید علی بن محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حضور کے وسیلے کے قائل تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی وسیلے کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک حضور کا واسطہ نہ پیش کیا جائے، حضور کا وسیلہ پیش کیا نہ جائے، اس وقت تک ہماری کوئی عبادت، ہمارا کوئی کلام، ہمارا کوئی چیپٹر، ہمارا کوئی پروسیس مکمل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اگر وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ کے حمد کے بعد ڈائریکٹلی اپنا مطلب اور اپنا مقصد بیان کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ کی تعریف کی ہے، تعریف کرنے کے بعد اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے عظیم ہستی، سب سے افضل ہستی، سب سے بہتر ہستی، سب سے مقبول ہستی، سب سے اشرف ہستی، اور جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جس کے بعد کوئی نبی افضل نہیں ہے، کوئی رسول افضل نہیں ہے، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد، پوری کائنات کے اندر افضل ترین ہستی اور سب سے بہترین ہستی فرمایا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ اور پھر حضور کی آل پر بھی درود و سلام۔ تو یہاں آل کا لفظ لے آئے تو آل کا لفظ یہاں مطلق طور پر بولا جائے گا، جس کے اندر حضور کی ذریت بھی شامل ہے، جس کے اندر حضور کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عاشقان بھی شامل ہیں، اور جس کے اندر حضور کی امت کے باعمل علماء بھی شامل ہیں، مجتہدین جو فی المذہب ہوں یا فی شریعت ہوں یا فی تمیز ہوں، وہ تمام کے تمام آل کے اندر شامل ہے۔ اس کی پوری تفصیل نور الانوار کے اندر جو ہے موجود ہے، وہاں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں کا مطالعہ کریں، اور وہاں جو آل ہی کا لفظ ذکر کیا تو وہاں بتایا کہ یہاں آل کا لفظ مطلق طور پر بولا گیا، تو یہاں بھی آل کا لفظ مطلق طور پر بولا گیا، اس وجہ سے وہ آل ہی و اصحاب ہی نہیں کہا۔ جب آل کا ذکر کیا تو اس کے اندر سب کا ذکر آ گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنی مقصد بتایا کہ میری کتاب کب فائدہ دے سکتی ہے، کس طالب علم کو فائدہ دے سکتی ہے، تو یہ بیان کیا۔ تو یاد رکھیں صاحب مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے 3 شرطیں لگائی ہے کہ میری کتاب کو اس طالب علم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے جو سب سے پہلے جو لغت کے مفردات ہیں، مفردات لغت ہے، لغوی معنی ہے مفرد کلمات کے، ان کو یاد کر لیں۔ اس کے بعد یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مشتق ہے، یہ کلمہ مشتق ہے اور یہ مشتق منہ ہے، یعنی مشتق اور مشتق منہ کی پہچان ہونی چاہیے۔ جیسے کوئی کہے جی ضرب ضرب سے نکلا ہے، تو اب یہ ضرب مشتق منہ ہے اور یہ ضرب مشتق ہے، اور اسی طرح عالمہ جو ہے علم سے نکلا ہے تو علم مشتق منہ ہے اور عالمہ مشتق ہے۔ تو جب تک مشتق اور مشتق منہ کی پہچان نہ ہوگی، یہ چیزیں ساری صرف میں ملتی ہیں۔ اور جو پھر صرف کی مشکل باتیں ہیں، مثلا صرف کی مشکل باتیں 6 اقسام کا یاد ہونا ضروری ہے، 6 اقسام کا یاد ہونا ضروری ہے، 7 اقسام کا یاد ہونا ضروری ہے، یعنی صحیح کے جو قوانین ہیں وہ یاد ہونے چاہیے، محموز کے اندر جو قوانین ہیں وہ یاد ہونے چاہیے، اور جو مثال، اجوف، ناقص، مع اقسام،
ان کے جو قوانین ہیں وہ یاد ہونے چاہیے۔ تو جب صرف کی مشکل باتیں یاد ہو جائیں اور مشتق منوں کی پہچان ہو جائے اور صرف کی اور مشتق منوں کی پہچان ہو جائے، تو اس وقت فرمایا کہ یہ میری کتاب اس طالب علم کو بہت جلد ہی فائدہ دیتی ہے، اور بہت ہی جلد طالب علم جو ہے اس کے اندر قوت ملکہ عربی عبارات کے پڑھنے کا ہو جاتا ہے۔ تو آج کی جو ہے اور آخر میں فرمایا کہ یہ جو میں نے جو کتاب لکھی ہے طالب علم کے لیے، ابتدائی یہ نحمیر جو لکھی ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ میں نے اپنی ہمت سے لکھی ہے یا اپنی طاقت سے لکھی ہے، نہیں، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، اور یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کی مدد ہے کہ یہ ہم نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو آپ نے شرائط بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق